جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے اس پورے سسٹم کے لیے اور اس کو قائم کرنے کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے بھی ڈاکٹر سمیر رحیم صاحبہ کا یہ تھوڑا سا لیکچر آ کر میں سننے کا موقع ملا۔ ان کی باتیں بہت ہی وزنی ہیں اور بہت ہی وقت پر وہ اس بات کو بڑی دیر سے اجاگر کر رہی ہیں، خاندانی نظام کو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خاندان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی جو میں گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں وہ بنیادی طور پر ورکر کے متعلق ہے۔ ورکر کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام کرنے والا ہو سکتا ہے۔ تو یہ بڑی دیر سے یہ بہت سارے الفاظ آپ کو سننے کو ملتے ہیں، کوئی اسکل ورکر، کوئی کمیٹڈ ورکر، کوئی آپ جو سمجھیں کہ کوئی انسکلڈ ورکر، کمیٹڈ ورکر، والنٹیئر ورکر، بے شمار قسم کی چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کو سننے کو ملتی ہیں، جس میں آپ کو یہ الفاظ آج ہم اس کے لیے کوئی 3 الفاظ استعمال کریں گے ورکر کے لیے: ہینڈ ورکر، نالج ورکر، اور جو موسٹ لیٹسٹ ٹرم اس میں ہے وہ یہ ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لرنڈ ورکر، لرننگ ورکر ہے۔ تو آج ہم یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے میں جو رکھنا چاہوں گا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کس کی کتنی اہمیت ہے اور کس کو ہم کس طریقے سے دنیا اس کو لے کر چل رہی ہے، اور ہم بنیادی طور پر کہاں پر کھڑے ہو کر اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک آج کا جو آبجیکٹو ہے آج کی اس گفتگو کا، وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا کو کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، آنے والے وقتوں میں کیا ہونے والا ہے، اور ہماری صلاحیت، ہماری چیزیں جو ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ اگر ہم ہینڈ ورکر کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن کریں کہ ہینڈ ورکر کسے کہتے ہیں، بڑی سادہ سی بات یہ ہے، وہ اسکلڈ بھی ہو سکتا ہے، انسکلڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا ٹیلی فون آپریٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بنیادی خوبی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو کوئی انسٹرکشن دی جاتی ہے، کوئی مینول دیا جاتا ہے، اس مینول کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ اس سے ہم کسی انوویشن کی توقع نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ مشین چلا رہا ہے تو وہ نئی مشین کو ڈیولپ کرے، ہم اس سے یہ توقع نہیں کرتے۔ ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے خاص ڈسپلن کے ساتھ اسے 9 بجے آنا ہے، 9 بجے 5 بجے جانا ہے، تو اس دوران کے اندر اس نے سارا کام کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ موسٹ فزیکل اس کا ان پٹ ہوتا ہے۔ ہم اس کو وائلیشن کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں اس مشین کو آپ نے 50 سینٹی گریڈ پہ چلانا ہے تو وہ 50 سینٹی گریڈ پہ چلائے گا، اس سے آگے پیچھے وہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اس کی جو پروڈکشن ہے تو پروڈکشن کے اندر وہ مصروف ہوتا ہے، اور وہ جو سب سے کم چانسز ہیں کسی بھی شخص کے، کسی بھی آرگنائزیشن کے، وہ ہینڈ ورکر کے ہیں۔ وہ بیچارہ ایک اگر ورکر بھرتی ہوتا ہے، ہیلپر ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ ترقی کر کے سپروائزری کے گریڈ سے نیچے چلے جاتا، ہر بندہ سپروائزر تو اس میں نہیں بن پاتا۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اسے دیکھتے ہیں تو وہ لیس ریکگنائز ہوتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ نے کسی بلڈنگ کو دیکھا ہو، جو کسی نے بلڈنگ بنائی ہے، اس بلڈنگ کے اوپر سب کچھ لکھا ہوگا لیکن کسی ورکر کا نام نہیں ہوگا، کسی اس اینٹیں اٹھانے والے کا، کسی بوجھ ڈھونے والے کا نام نہیں ہوگا۔ نام کس کا ہوگا؟ فلاں آرکیٹیکٹ نے اس کو بنایا، فلاں ٹھیکیدار نے اس کو بنایا، فلاں بادشاہ نے اسے بنایا۔ اور میں پھر اگلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ سب سے کم پیڈ ہوتا ہے۔ جو آدمی مشینوں پہ کام کرتا ہے، ہم ٹیکسٹائل، میرا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ہے، سب لوگ جو اپنے دفاتر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، ان کی نسبت وہ شخص جو نیچے جا کر فلور کے اوپر کام کرتا ہے وہ سب سے لیس پیڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کی وہ رسپیکٹ بھی نہیں ہوتی۔ جب بھی کوئی کمپنی کی کوئی نہ کوئی اس کا پورٹ فولیو لکھا جاتا ہے، پریزنٹیشن ہوتی ہے، تو اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہوتے اور ان کا ریوارڈ بھی کم ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک بہت مختصر سی میں نے ہینڈ ورکر کی کیفیت آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس سے نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے کہ میں نے نالج ورکر رکھا۔ نالج ورکر کیا ہے؟ جو اپنے، جس کو ہم کسی بھی آرگنائزیشن کا برین کہہ سکتے ہیں، وہ آرگنائزیشن کو لیڈ کرتا ہے، وہ کرنٹ سچویشنز کو بھی اسیس کرتا ہے، اور وہ انالائز کرتا ہے اپنے پاسٹ پرفارمنس کو بھی، اور وہ آنے والے فیچر کو بھی دیکھتا ہے، کمیونیکیشن بھی کرتا ہے، وہ رول ماڈل بھی ہوتا ہے، وہ ہائیلی پیڈ بھی ہوتا ہے، ریکگنائز بھی ہوتا ہے۔ یہ آج سے چند سال پہلے تک جب لوگوں کو اسی سلائیڈ پر ہیں پلیز، جب وہ آج سے چند سال پہلے تک لوگوں کو امپلائز کیا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا، تو یہ دیکھا جاتا تھا اس کو کیا آتا ہے، اس کی اسکل کیا ہے،
انالیٹیکل اسکل ہے یہ جج کی جاتی تھی، اس کی کمیونیکیشن اسکل ہے وہ جج کی جاتی تھی، اس کی انجینئرنگ یا میڈیکل سائنٹیفکلی وہ کتنا اسٹرانگ تھا یہ جج کیا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جج کرنے کے بعد پھر ہم اسے ورکر کے طور پر لیتے تھے اور ہم اسے یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا اب نالج ورکر ہے، اور دنیا کے اندر اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اور اب بھی ہے، یہ اس کی ڈیمانڈ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور لیکن کیا وہ نالج سفیشینٹ ہوتا ہے؟ کیا میرا نالج جو میں نے آج حاصل کیا ہے، کیا یہ نالج کل آنے والے چیلنجز کے لیے کافی ہے؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی طرف میں تمام اپنے شرکا کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اینڈ تک میرا فوکس یہی رہے گا۔ اب فیوچر کس کا ہے؟ وہ لرننگ ورکر کا ہے۔ اب اس پہ ذرا رک کے یہ سوچئے کہ جو میڈیکل کالج سے ایک صاحب پڑھ کر نکلے 5 سال بعد، اور 5 سال کے بعد جب وہ آج کی میڈیکل سائنس میں دیکھتے ہیں تو کیا 5 سالہ پرانا نالج جو ہے وہ آپ آج اس کے لیے مفید ہے؟ جس دن اس کو 5 سال پہلے رکھا گیا تھا یقینی طور پر اس دن کی ضروریات کے مطابق اس کے پاس نالج تھا، لیکن اگر 5 سال کے اندر اس نے اپنے نالج میں اضافہ نہیں کیا تو آج آپ اسی طریقے سے سمجھے کہ جس طریقے سے کل آج سے چند سال پہلے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فلاپی ہوتی تھی، ہمارے پاس کمپیوٹر کے وہ پرانے ماڈل ہوتے تھے، ہمارے پاس گاڑی پرانے ماڈلز کی ہوتی تھی، ہمارا پورے کا پورا یہ موبائل فون لیپ ٹاپ ہر چیز کا ایک پرانا ایک سسٹم تھا، لیکن وہ سسٹم اس دن موسٹ ماڈرن تھا، اور آج وہ ماڈرن نہیں ہے۔ آج وہ کمپیوٹر ہمیں کوئی مفت بھی دینا چاہے ساتھ پیسے بھی دے تو ہم نہیں لیں گے، جس کو ہم اس دور کے اندر لیتے تھے اس لیے کہ اس دور کے اندر وہ اس کی ضرورت تھی، وہ موسٹ ماڈرن وہ موسٹ لیٹسٹ تھا اس دن، لیکن آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ بات بڑی مزاحیہ ایسی لگے کہ 20 سال کے بعد آپ جو سمجھتے ہیں کہ گوگل برقرار رہے گا، شاید جس طریقے سے آج آپ ٹیلی فون وہ موبائل پرانے فون کو دیکھتے ہیں جس میں ہم انگلی گھما کر کرتے تھے، جس دن وہ فون آتا تھا تو ہمیں اس کی سفارش کے لیے وہ سفارش کرواتے تھے فون کے لیے، اور وہ موسٹ لیٹسٹ تھا، لیکن وہ چلتا 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 obsolete ہو گیا۔ اب وہ کسی عجائب گھر کی زینت تو بن چکا ہے لیکن میرے اور آپ کے بھی استعمال میں نہیں ہے، اس لیے کہ زمانے نے بہت سے تیزی سے چینجز کی۔ جب وہ چینجز کرتا ہے تو پھر اس کی ریکوائرمنٹ بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ کسی زمانے میں شارٹ ہینڈ لکھنے والے کا کسی بھی ادارے کے اندر بہت اہم مقام ہوتا تھا، وہ شارٹ ہینڈ لکھتا تھا، ٹائپ کرتا تھا، سب کو وہ کنوے کرتا تھا، اور جب سے کمپیوٹر آیا ڈکٹیشن آئی تو آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اسی طریقے سے یہ ایک میں نے آپ کے پاس سلائیڈ آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ سلائیڈ ہے، اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ 1900 کے اندر صرف 17% لوگ ایسے تھے جو نالج ورکر تھے، اور یہ 2020 کے اندر ان کی تعداد 75% ہو گئی ہے۔ 1900 کے اندر بھی سسٹم چلتا تھا، 1900 کے اندر بھی انڈسٹری چلتی تھی، لیکن 83% لوگ ایسے تھے جو ہاتھ سے کام کرنے والے تھے، ان کی ضرورت تھی، اور صرف 17% ایسے تھے جو پڑھے لکھے تھے یا جن کو نالج ہوتا تھا، اور یہ تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی ہی 75% تک چلے گی۔ اب اس سے یہ بالکل صاف بات واضح ہے کہ اس وقت ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر، لیبر مارکیٹ کے اندر 75% ان لوگوں کی ہے جو نالج ورکر ہیں، اور صرف 25% ان کی ہے جو نالج ورکر نہیں ہے بلکہ ہینڈ ورکر ہیں۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہی سوال جو ہے نا وہ میں آپ سے آگے کرنا چاہتا ہوں۔ وائی لرننگ ورکر، یہ ایک چھوٹی سی میں آپ اس کا آپ کو میں جواب دینا چاہتا ہوں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر، کہ لرننگ ورکر کیوں چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ نے محترم رحیل باجی کی آپ نے ساری کی ساری گفتگو سنی، اور اس کے اندر بھی دیکھا آپ نے کہ ڈیموگرافک چینجز آ رہی ہیں۔ اب دنیا کے اندر وہ اتنی آٹومیشنز ہو گئی ہیں، مور اولڈ ہیں اور لیس ینگ ہیں، اب وہ ہمیں وہ ٹیکنالوجی چاہیے جو صرف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ لیبر کا کام کرنے کے لیے ہماری آٹومیشنز نے اتنا زیادہ کام کر دیا ہے کہ ہمیں فردر کسی بندے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کام جو کل 100 آدمی مل کر کرتے تھے، آج وہ ایک آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ گاڑی جو 10 بندوں کا 10 ٹن سامان لے کر جاتی تھی، آج وہ ہم نے 100 ٹن والی بنا لی۔ وہ جہاز جو 50 بندوں کو اٹھاتا تھا، آج وہ 500 بندوں کو اٹھا کر 700 بندوں کو اٹھا کر لے کے جا رہا ہے۔ وہ پرنٹنگ جو ہم پتہ نہیں کس طریقے سے کتابت کرتے تھے، اب وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جہاں پہ لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے، جہاں پہ 100 بندہ کام کرتا تھا، وہاں پہ ایک آدمی کام کرنے لگ گیا۔
یہی مثال نہیں، ایگریکلچر کی مثال لے لیں، ٹیکسٹائل کی مثال لے لیں، نان ٹیکسٹائل کی مثال لے لیں، کمیونیکیشنز کی لے لیں، ڈیولپمنٹ کی لے لیں، کنسٹرکشن کی لے لیں، جو بھی مثال آپ لینا چاہیں گے تو اس میں آپ کو دو چیزیں بڑی واضح نظر آئیں گی۔ ایک یہ ہے کہ اب یہ ٹوٹلی آٹومیشنز پہ بات چلے گئی ہے، لیس پیپل، اب وہ بندے کم چاہیے جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، بلکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، جیسے پچھلی سلائیڈ میں بھی آپ نے دیکھا جو 75% ہے۔ اور بہت ساری آرگنائزیشنز کے اندر تو اب ہینڈ ورکر کا کوئی تصور ہی نہیں رہا، بلکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ہینڈ ورکر کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے، غریب ممالک کے اندر سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اب آپ نے فون کیا ہے تو وہ فون آپ نیو یارک میں بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن جواب آپ کو کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے ملتا ہے، اس لیے کہ وہ ہینڈ ورکر جس نے کام کرنا ہے، جس نے ایک آپ کی انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے، وہ لیس پیڈ ہے اور وہ دنیا میں ہمیں کہیں سے بھی مل سکتا ہے۔ جو آٹومیشن کی وجہ سے اور پاپولیشن گراف کی وجہ سے اب یہ ایک ہمارا مسئلہ بن رہا ہے۔ اس میں ایک اور چیز جو ابھی آپ کو میں آگے بھی جا کر اس میں بات ہو سکتی ہے، لیکن ابھی میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو گراف آبادی کا بن رہا ہے، اس گراف میں یہ نظر آ رہا ہے، جو پریڈکشنز وہ کر رہے ہیں کہ 2050 تک اس دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوگا جو 9 ارب کو ٹچ کرے گی، اور پھر 9 ارب کے بعد یہ دنیا میں کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ دنیا کے اضافے کے لیے 2.1 بیبی پر کپل جو ہے وہ ضروری ہے، جو اس وقت 2.4 ہے، اور اگلے دنوں میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ 1.87 1.8 رہے گا، تو آٹومیٹیکلی یہ دنیا کی پاپولیشن میں کمی آئے گی۔ لیکن میڈیکل کی سہولتوں کی وجہ سے، دیگر سہولتوں کی وجہ سے، جیسے پہلے بھی محترم سمیر القائی صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا، اب وہ یہ کہ بوڑھے لوگوں کی مرنے کی تعداد کم ہو جائے گی اور بچے کم پیدا ہوں گے، اور یہ سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ ہمارے ڈیولپ کنٹریز کے اندر آئے گا۔ جب وہ کنٹری کے اندر یہ المیہ شروع ہوگا تو ان کو لوگوں کی ضرورت ہوگی، جو ان کو لوگوں کی ضرورت ہوگی وہ اب یاد رکھیں کہ ہینڈ ورکر کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ اب تو بہت سارا آٹومیشن پہ کام آ گیا۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا انہوں نے ٹیکسی آٹومیٹک چلا دی، وہ ڈرائیور کے بغیر انہوں نے گاڑی چلا کر دکھا دی، اب وہ پائلٹ کے بغیر ہوائی جہاز چلا کر دکھا دیے، اب وہ ڈرون کے ذریعے انہوں نے گھر کے سارے کام کرنے والا کام دکھا دیا۔ تو اب یہ ہینڈ ورکر نہیں چاہیے ہوں گے، ان کو اس وقت نالج ورکر چاہیے ہوں گے۔ اگر ہم تھرڈ ورلڈ سے ان کی ڈیمانڈ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں آٹومیٹکلی ہر حالت کے اندر ہمیں ایک نالج ورکر کی طرف اپنے آپ کو شفٹ کرنا ہوگا، تبھی ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک اتنی جلدی کوئکلی چیزیں چینج ہوتی ہیں، مثلاً اگر آپ کمپیوٹر کو دیکھ لیں، آپ کسی بھی سسٹم کو دیکھ لیں، اس میں اتنی تیزی سے چیزیں چینج ہوتی ہیں کہ آج جو میرا نالج ہے وہ کل کسی کام کا نہیں رہتا۔ آج میں نے ایک گاڑی کا ایک سافٹ ویئر کا نالج حاصل کیا ہے، کل کو ایک نیا سافٹ ویئر آ گیا، جب وہ نیا سافٹ ویئر آتا ہے تو پرانے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے کہ آپ نئے سافٹ ویئر نہیں چلا، تو وہاں پہ کون رہے گا؟ جس نے لرننگ کی ہوگی، جس نے نئے سافٹ ویئر کی لرننگ کی ہوگی۔ تو اب وہ نالج ورکر کی ڈیمانڈ نہیں ہے، وہ ڈیمانڈ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہے، وہ کسی بھی وقت جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی نئی ٹیکنالوجی آئے گی، نئی مشین آئے گی، تو وہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جیسے ہی نئی مشین آتی ہے تو پرانے لوگوں کو ہم نکال دیتے ہیں، یا انہی کو رکھتے ہیں جو نئی مشین، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے خواتین حضرات، جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک لرننگ پروسیس ہے۔ اس لرننگ پروسیس کے میں ہمیں ہر حالت کے اندر اس کو اسی طریقے سے لے کر چلنا ہوگا، اور نالج ورکر اور ہینڈ ورکر کا دور انفیکٹ گزر چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب دنیا میں کیا ورتھ کرتا ہے، دنیا میں آئیڈیا ورتھ کرتا ہے۔ یہ امازون کا آئیڈیا اس ایک شخص نے دیا، اور اس کے آگے جا کر آپ کو اس کی سلائڈ دکھاتا ہوں۔ یہ علی بابا ڈاٹ کام کا ایک آئیڈیا ہے، اوور دنیا میں ایک آئیڈیا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ایک نہیں، ہزارہ چیزیں ایسی ہیں جو آئیڈیا۔ پلیز کیپ یور مائکس آن میوٹ پلیز، ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، سمجھ نہیں آ پا رہا، سب مائک میوٹ پہ۔ مشتاق صاحب کو انمیوٹ کر دیں۔
سر آپ کا مائک میوٹ پہ، پلیز آپ اس کو انمیوٹ کر لیں. تھینک یو، اب آواز آ رہی ہے. جی، دنیا میں آئیڈیا ایک ورتھ کرتا ہے. یہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، شاید کچھ آواز کی وجہ سے گڑبڑ نہ ہوئی ہو، کہ دنیا میں کیا تھا. امیزون دنیا کی بہت بڑی کمپنی، ایک آئیڈیا ہے. علی بابا .com ایک آئیڈیا ہے. آپ اسی طریقے سے بالکل یہ اوبر ایک آئیڈیا ہے. آن لائن کورسز ایک آئیڈیا ہے، اور آن لائن سیل جو ہے یہ ایک آئیڈیا ہے. کون سا آئیڈیا ہے جس کے پیچھے کوئی ہینڈ ورکر ہے؟ آپ ڈھونڈ کر بھی نہیں بتا سکتے کہ کسی آئیڈیا کو کسی ہینڈ ورکر نے الا ماشاء اللہ ڈیولپ کیا ہو. ہینڈ ورکر کو صرف اسی نے کیا ہے جو نالج ورکر تھا، جو لرننگ ورکر تھا، جو ویژولائز کر سکتا تھا کرنٹ انالیسس کر سکتا تھا، اور جو آنے والے فیوچر کو دیکھ سکتا تھا، اور انہوں نے آئیڈیا دیا. یہ ہمارے پاس واٹس ایپ، یعنی اگر آپ تصور کریں کہ آج سے 7 8 10 سال پہلے جب واٹس ایپ نہیں تھا، ہماری زندگی میں کیا تھا؟ اب میرا خیال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک سینکڑوں کام جو ہیں وہ ہم واٹس ایپ سے کرتے ہیں. یہ میرے عزیزو یہ ایک آئیڈیا ہے، اور آئیڈیا کہیں وہی جنریٹ کرتا ہے جس کے پاس نالج ہوتا ہے. آئیڈیا وہی جنریٹ کرتا ہے جو لرننگ کرتا ہے. اسی کی ڈیمانڈ ہم اپنے آنے والے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں. ایک بڑا یہ سیلی ڈفرنس پاکستان میں 18,000 منیمم سیلری ہے. ایک ہی کمپنی کے اندر 18,000 والا بھی ہے اور 1,80,000 والا بھی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں 18 لاکھ والا بھی ہے. فرق کیا ہے؟ ایک ہینڈ ورکر ہے اور ایک ہینڈ ورکر نہیں ہے، بلکہ وہ نالج ورکر ہے، اور وہ نالج ورکر سے زیادہ اس کے بعد وہ لرننگ ورکر ہے. یہ ایک سلائیڈ آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے آپ کو کہ 1 منٹ کے لیے اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے. یہ ایک انہوں نے کہا کہ پر آور ان کی بلینرز کی رقم کتنی بنتی ہے، وہ کتنے گھنٹے میں کماتے ہیں. امیزون کا مالک $4.4 ملین پر آور اس کی آمدن ہے، اور انسکلڈ ورکر کی یو کے اندر بھی میکسیمم بھی ہوگی تو کوئی $10 15 $20 پر آور ہو جائے گی. اس سے زیادہ نہیں ہونے والی، اس سے زیادہ کیا ہوگی. اور یہ اس کے بعد یہ فیس بک کے مالک صاحب $1.7 ملین پر آور ان کی آمدن. کیا یہ ہاتھ سے کام کرتے ہیں؟ یقینی طور پہ نہیں ہاتھ سے کرتے. اسی طرح سے ایک لمبی لسٹ میں نے آپ کے سامنے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹویٹر کا مالک جو ہے وہ 2 لاکھ روپے گھنٹے کے کماتا ہے. تو کیا یہ ہینڈ ورکر ہے؟ یہ قطن ہینڈ ورکر نہیں. کیا یہ نالج ورکر ہے؟ یہ قطن نالج ورکر تھے کسی وقت میں، لیکن اب یہ لرننگ ورکر ہے. اور یہ لرننگ ورکر کیسے بنتے ہیں یہ میں آپ کو آگے جا کر بتاتا ہوں. ابھی تک میں نے جو بات آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ میرے عزیزوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، اب وہ دور جو ہے وہ جہاں پہ 25-30%، 17% 1900 کے اندر ہینڈ نالج ورکر تھے، اب وہ 75 پہ چلے گئے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں آج وہ 75 بھی اسی طریقے سے ختم ہو جائیں گے جیسے ہینڈ ورکر ختم ہوئے. اب وہ دور آئے گا جب وہ لرننگ ہوگا. یہ لوگ کیسے اپنے لرننگ ورکر بنتے ہیں یہ میں آپ کو آگے دیکھوں. صرف ریڈنگ، پڑھنے سے. یہ ایک ٹول ہے جو آج کی میں ڈسکشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوبارہ موقع ملا تو ہم باقی ٹولز کو بھی سامنے رکھیں گے. ذرا دیکھیے وہ کیا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کی پڑھنے کی ہیبٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. کو فاؤنڈر آف ہوم ڈیپو جو ہے وہ 2 آورز اے ڈے پڑھتا ہے. ڈیوڈ روبرٹسن 6 بکس اے ویک پڑھتا ہے. ڈین گلبرٹ ہیلپس بلین ہو رونس دا کلیولینڈ، وہ 1 to 2 آورز پر ڈے پڑھتا ہے. اور اگر آپ اس سے آگے چلے جائیں، وارن بفیٹ جو دنیا کا کبھی امیر آدمی ہوتا ہے کبھی سیکنڈ آتا ہے، وہ 5 to 6 آورز پر ڈے پڑھتا ہے. کیا 5-6 گھنٹے سے اور 500 پیجز وہ کارپوریٹ کی رپورٹس پڑھتا ہے. یہ وہ ریڈنگ ہے جو اس کو لرننگ بتاتی ہے، جو اس کو اپ ڈیٹ رکھتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ فیصلے کرتا ہے. اور بل گیٹ 50 بکس پر ایئر پڑھتا ہے. میرا خیال ہے جتنی اس کے پاس دولت ہے تو وہ دولت کافی تھی اس کی کافی ساری نسلوں کو کمانے کے لیے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ اپ ڈیٹ رکھا ہے اور 50 بکس سے ایئر پڑھتا ہے. مارک زکربرگ یہ جو فیس بک کا ہے وہ ایٹ لیسٹ 1 بک ایوری 2 ویک پڑھتا ہے، یعنی مہینے کے اندر 2 کتابیں پڑھتا ہے. اور اسی طرح سے وہ 2 بکس ایلن مسک پڑھتا ہے. اور مارک کیوبن جو ہے وہ 3 آورز ایوری ڈے پڑھتا ہے. اب آ جائیں ہم کیا کرتے ہیں. یہ ایک سلائیڈ ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ
ابھی یہ گیلپ نے یہ سروے کیا کہ ابھی ہمارے پاس 3 and 4 75% نے کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی. اور اس سے اگلی سلائڈ تو شاید اس سے بھی خطرناک ہے جو انفارمیشن دیتی ہے کہ 3 out of 4 اسٹوڈنٹس ان پاکستان انہوں نے کبھی کسی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ادر دین ٹیکسٹ بک. تو پھر ہم کہاں ہوں گے؟ ہم ہینڈ ورکر ہوں گے. بہت کریں گے تو ہم لوئسٹ لیول کا کوئی نالج ورکر بن سکتے ہیں لیکن لرننگ ورکر نہیں بن سکتے. لرننگ ورکر کے لیے جنہوں نے لرننگ ورک بنے دنیا نے ان کو عزت بھی دی, ان کو پیسہ بھی دیا, ان کو مقام بھی دیا, ان کو ریکگنائز بھی کیا, ان کے نام کے ستارے بھی بنائے, ان کے نام کے سیارے بھی بنائے, ان کے نام کی کیا کیا چیزیں بنائی اور میری اور آپ کی زندگی کا وہ لازمی جز بن گیا. کیا بیل گیٹ کے سافٹ ویئر کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ایسے ایپل میں چیزیں ہونے کے بغیر ہمارے لیے زندگی آسان ممکن ہے؟ نہیں ہے. اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہ رہا تھا. ابھی یہ 2 دن 3 دن پہلے ٹرمپ کی بھتیجی نے ایک کتاب لکھی ٹرمپ کے بارے میں. آپ حیران ہوں گے اور میں خود اس سے حیران ہوں. ایک دن پہلے دن اس کی 1 ملین کاپی فروخت ہوئی. کون تھا خریدار؟ وہ جو جاننا چاہتے تھے ٹرمپ کون ہے. وہ عام آدمی تھے, وہ جاننا چاہ رہے تھے. یعنی وہ کتاب, میں ٹرمپ کی اور اس کی کتاب کے کنٹینٹ کی بات نہیں کر رہا, نہ میں اس طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں صرف بات کرتا ہوں کہ صرف وہ ایک کتاب جس میں کچھ لکھا ہوا تھا, اس سوسائٹی نے, اس ویسٹ نے اس کو ایک دن میں 1 ملین خریدا. تو کچھ تو کتاب میں ہوگا نا, کچھ تو وہ کتاب ان کے علم میں اضافہ کرے گی. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے الکیمسٹ ضرور پڑھی ہوگی. اگر کبھی الکیمسٹ کے جو لیٹسٹ اس کا ایڈیشن ہو تو اس کے کسی پیج پہ دیکھیے, وہ کئی ملین, 100 ملین سے پلس اس کی وہ پبلش ہو چکی ہے اور پتہ نہیں کہ 100 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. کوئی تو پڑھتا ہے. اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہم 3 میں سے 4 میں سے 3 لوگوں نے کبھی کتاب نہیں خریدی. اور ہمارے ہاں سب سے سستی چیز جو ہے وہ کتاب ہے. آپ کسی بھی ریسٹ ایریا میں چلے جائیں, موٹر وے پہ جاتے ہوئے, 250 کی کافی ہے اور 250 کی کتاب ہے, لیکن ہماری سلیکشن کافی ہے, کتاب نہیں ہے. جب پھر ہمارے کافی پئیں گے تو ہمارا ہاتھ تو مضبوط ہو سکتا ہے, دماغ مضبوط نہیں ہو سکتا. اسی بات کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں؟ ہم ہینڈ ورکر ہیں, نالج ورکر ہیں, لرنر ورک ہیں. لیٹس جج اوور سیلف. اور پھر آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. میں مطلب ابھی جو پاکستان کے اندر جو بھی کتاب آپ کو ملے, اس کتاب میں آپ جو دیکھیں اس میں جو لکھا ہوتا ہے کہ یہ 1100 چھپی ہے. 22 کروڑ کی آبادی ہے, 1100 کی تعداد میں چھپی ہے. اور وہ بھی بہت ساری لائبریریز کو کیش سن کر لوگ جو ہیں وہ کتابیں دیتے ہیں, اور ورنہ عام طور پر ہم یہ کام نہیں کرتے. میں نے ذاتی طور پر الحمدللہ پڑھتا بھی ہوں, لائبریری بھی ہے, اور اپنے لرننگ کو, اپنے ایجوکیشن کو بہتر, یہ میں مثال اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کہ میں صرف باتیں نہیں کر رہا, میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. میں نے اس وقت بھی 3 کورسز کے اندر رجسٹرڈ ہوں. ایسیکس یونیورسٹی کے اندر آن لائن میں بزنس سائیکالوجی میں رجسٹرڈ ہوں. اسی طرح سے سوشل سائیکالوجی کے نیٹ ورک میں رجسٹرڈ ہوں. میں کربی کی کلاس میں رجسٹرڈ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں کبھی بھی کوئی سفر نہیں کرتا جس میں میرے پاس کتاب نہ ہو. اب کچھ دنوں سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ میں ہر مہینے 5-7 ہزار میں مجھے 10 سے 15 کتابیں مل جاتی ہیں. تو اس دفعہ میں نے یہ راجا گدھ خریدی ہے اور اپنے بہت سارے دوستوں کو دینے کے لیے. پچھلے مہینے میں نے 20 کتابیں خریدی ہیں اپنے دوستوں کو بانٹنے کے لیے. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر وہ کتاب تھی. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں کوئی اپنا مقام حاصل کرنا ہے, وہ انفرادی ہو, وہ اجتماعی ہو, وہ خاندانی ہو, وہ پاکستانی لیول کا ہو, وہ امت مسلمہ کا ہو, تو ہمیں ہر حالت کے اندر ہینڈ ورکر سے لرننگ ورکر کی طرف جانا ہوگا. میں آخری مثال دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ بھی پہنتے ہیں, آپ نے بھی دنیا میں لیوائس کا نام سنا ہے. لیوائس ایک بہت بڑا نام ہے گارمنٹ میں, خاص طور پر ڈینم کی چیزیں بنانے میں. وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ڈینم کی کمپنی ہے, سب سے بڑی, اور اس کو 150 سال ہو گیا کام کرتے ہوئے. آپ حیران ہوں گے, وہی نہیں, اس کے ساتھ چیپس ہے, گیپ ہے, بے شمار برانڈز ہیں. لیوائس کا, چیپس کا, کسی ایک کا بھی کوئی بھی ایک بھی پروڈکشن یونٹ نہیں ہے. وہ صرف اپنے کمرے میں بیٹھ کر لرننگ ورکرز کی مدد سے اپنی ڈیزائننگ کرتے ہیں, اپنی چیزیں بناتے ہیں, اور ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر
ہم اپنی پولوشن بھی کرتے ہیں، پانی بھی گندا کرتے ہیں، اور ہم ایک ایک گارمنٹ جو ہے وہ ان کو بنا کر دیتے ہیں. ہاتھ سے کام ہم کرتے ہیں، دماغ سے کام وہ کرتے ہیں. $5 کی چیز ہم سے لیتے ہیں، $50 کی وہ بیچتے ہیں، اور ہم ان کے مطیع اور فرما بردار ہیں، اس لیے کہ ہم ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں، اور وہ لرننگ ورکر ہیں، وہ نالج ورکر ہیں. وہ اپنے دماغ سے نئے آئیڈیاز لاتے ہیں، نیا ڈیزائن دیتے ہیں. ہمیں صرف کاغذ بیچتے ہیں، ہم کاغذ کے اوپر کاغذ کے مطابق چیزیں کر کے ان کو واپس بھجوا دیتے ہیں. تو میں بس آپ سے یہی ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کی کہ ہمیں کسی طریقے سے ہمیں ہر حالت کے اندر اپنی لرننگ کو، اپنی ایجوکیشن کو بڑھانا چاہیے، اور بڑھانے کے بعد تاکہ ہم دنیا کے اندر اس ایک نالج ورکر سے اٹھ کر آگے جا سکیں. بہت بہت شکریہ. اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت ہی زیادہ یہ انفارمیٹیو پریزنٹیشن ہے ہمارے لیے. تو نالج ورکرز کی اور اب لرننگ ورکرز کی بات ہو رہی ہے، تو مجھے بھی آپ سے یہ سوال کی ابتدا کرنی ہے، اس کے بعد ہاؤس از اوپن فار کویسچنس. شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا. اب یہ ہم چاہ تو بہت رہے ہیں کہ نالج ورکرز کے بعد اب ہم لرننگ ورکرز بن سکیں، لیکن جو ہمارے سسٹمز ہیں ایجوکیشن کے وہ تو سارے روٹ لرننگ پہ بیس کر رہے ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں لرننگ ورکر کی جو ایک اسکل میری سمجھ میں آتی ہے وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے. تو کریٹیکل تھنکنگ اسکل ہماری کیسے پیدا ہوگی جب کہ ہمارا سارا سسٹم روٹ لرننگ پہ بیس کر رہا ہے، اور ہمارے اس میں گنجائش یا اسکوپ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی سوچ جو ہے اس میں کچھ پریزنٹ کر سکیں. کیا آپ کہیں گے اس سسٹم کے لحاظ سے؟ دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ سسٹم تو میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے کہ ہم اسے پورے کے طور کر سکیں، لیکن پیچ ورک تو ضرور ہو سکتا ہے. یہ تو میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پیچ ورک جو ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اپنے طور پر، یہ جو لوگ 100 لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، یہی سوچنا شروع کر دیں کہ جی بھی ہم اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، پڑھنا ہے. یا بہت سارے ادارے جو ہیں نا وہ اس وقت ہمارے الحمدللہ ایسے ہیں جن پر ہمارا انفلوئنس ہو سکتا ہے، جس میں دار ارقم کے ادارے بھی ہیں، الخدمت کے ادارے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ادارے ہیں. تو ان کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ کریٹیکل تھنکنگ، کچھ لرننگ پروسیس، ان چیزوں کو ہم کر تو سکتے ہیں. اور اس طرح کے کورسز کر کے یہ جو آپ نے بھی ایک پورا یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کی مائنڈ اوپننگ کرے گا، اور مائنڈ سیٹ بھی ان کا چینج کرے گا. تو بہت ہر بندہ تو نہیں ہو سکتا لرننگ ورکر، لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ضرور اس میں فرق ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف پڑھنے کی عادت ڈال دینا جی بچوں میں کہ جی آپ نے کورس کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے، تو مجھے 100% یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر ہر روز چینج آ جائے. یہ ڈاکٹر محمد شعیب طفیل صاحب بحرین سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. پلیز گو اہیڈ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر مشتاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، خیریت سے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. بس میرا مختصر سی یہ بات ہے کہ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ کرنے والے تو 20% ہی ہوتے ہیں اور 80% تو پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. تو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہمیں 20% کے اگر ای لرننگ اور ای بکس اور فیوچر سائڈ میں جو ہمارے ینگسٹر اس پہ اوپر آ سکتے ہیں ان کو اگر ہم کنسنٹریٹ کریں تو بجائے کہ پورا سسٹم کو ہم ریویولائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی پورا سسٹم کیسے چینج ہوگا، جیسے شائستہ عائشہ سسٹر نے بولا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے اگر ہم ای لرننگ اور ای بکس اور ای نالج، جس کا جو آپ کا ایک کرنٹ فیور ہے کہ بھئی ہمیں لرنر کی طرف پہنچنا ہے اور آئیڈیاز کی طرف پہنچنا ہے تاکہ ہم مارکیٹ کو ون کر سکیں اور گلوب کے اوپر اپنا نام دیکھ سکیں. تو اس کے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں ایک دفعہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کی، مہر جیون خان تھے سیکرٹری ایجوکیشن، جنگ سے ان کا تعلق تھا. تو وہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب تسی کی ٹائم ضائع کر دو، چند ایک ہیرے چن لو، انہاں نو پالش کر لو تے باقیاں نو چھڑ دو، سارے تسی ایویں محنتاں ضائع کر دو. And it was very true that time. It is about more than 20 years before he was saying in a meeting. تو ہمیں تو کنسنٹریٹ کرنا ہے کہ ٹیلنٹ کو جو ینگسٹر یونیورسٹیز کے جو لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں، جو اس کو کیپ کر سکتے ہیں، اس چیز کو، اس کو پالش کر لیں، ہم ان کو فوکس کر لیں اپنے پلیٹ فارم کے اوپر یا آن بورڈ لے آئیں تو ہم کافی اچھے ریزلٹس لے سکتے ہیں تھوڑے ٹائم. یہ میری ایک سجیشن.
ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. بنیادی طور پر تبدیلی کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ اویئرنیس ہوتی ہے. یہ جو پروگرام اسکلرس والا ہے یہ اس کی ایک قسم ہے. ہم نے اپنے طور پر بھی ایک لیکچر سیریز شروع کی ہوئی ہے تعاون فاؤنڈیشن پاکستان کے نام سے. اس میں بھی ہم لوگ کے لیکچر اسی لوگوں کو آگے پہنچاتے ہیں. ہم نے آپ سے بھی ٹائم لیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ پاکستان آئیں گے تو ہمارے لیکچر کریں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھی تھوڑی سی جو حقیقتیں ہیں نا وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اگر پاکستان میں کتاب کام بکتی ہے تو 50% تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں جو کتاب خریدیں. پھر غربت بھی ایک ایلیمنٹ ہے, پھر شوق اور شعور بھی ایک ایلیمنٹ ہے, پھر ہمارے سکولز اور کالجز بھی ہمیں کیا پڑھاتے ہیں وہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کل سے آج بہتر ہو جائے گا جی, بھلے وہ صرف ایک پیسہ بہتر ہو جائے. وہ کاروباری دنیا میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پچھلے سال کی نسبت اس سال ایک پیسہ بھی نفع کما لیا تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ نے لاس نہیں کیا. اب کتنا کمایا ہے, کتنی سپیڈ ہے, وہ 300 350 400 سال سے انڈسٹریل ایرا کے اندر موجود ہیں اور ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھی آنے والے دنوں میں اگر آج آپ سے 50 سال پہلے دیکھیں تو شاید ہی کا آپ کو کوئی بک نان ویسٹرن کی لکھی نظر آئے. لیکن اب انڈین کی بھی, پاکستانیوں کی بھی, چائنیز کی بھی, فارس کے لوگوں کی بھی آہستہ آہستہ اس کے اندر چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اسی طرح سے ریسرچ پیپرز میں بھی اس میں ڈیولپ ہو رہے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے, گیپ بھی بہت ہے, اور گیپ کے ساتھ ساتھ سپیڈ میں بھی بہت فرق ہے. لیکن ہمیں کم از کم یہ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس طرح کے کام کریں گے تو یقینی طور پر ہم آج سے ہمارا آنے والا دن نسبتاً ضرور بہتر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کی حدیث ہے, وہ حدیث کی مین کتابوں میں تو نہیں ہے, لیکن میں نے ایک عالم سے پوچھا تھا, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ کسی حدیث کتاب میں ہے کہ جس کا آج کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو گیا, جس کا مفہوم اس کا یہ ہے. تو چلیں اگر کل 50% تھے تو ہم آج 51% ہو جائیں, کل 10 ریسرچ پیپر یا 20 ہو جائیں, تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. لیکن اپنی کوشش ضرور جاری رکھنی چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ آؤٹ آف پاکستان بھی کافی پارٹیسپینٹس شامل ہیں. بحرین سے بھی ہیں شامل, سعودی عربیہ سے بھی ہیں, ناروے سے, سویڈن سے, آسٹریلیا سے ہماری ٹرینر بھی تھیں اور کچھ پارٹیسپینٹس بھی. تو ماشاءاللہ یہ ایک آپ کی بات جو ہے بہت جگہوں پر سنی گئی ہے, اور آئی ایم شیور کہ یہ ایک ایسا کنسورشیم بن سکتا ہے کہ جس میں ہم سارے مل کر اپنی اپنی صلاحیتوں کو پولن کریں اور نئی چیزوں پر اور نئی جہتوں پر انشاءاللہ سوچنے والے بنیں. اوکے سارا تنزیر, آپ سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں, پلیز انمیوٹ یور سیلف. کویت کے لوگوں کو میں کل بھی بھول گئی تھی, پیپل فرام کویت ہیو جوائنڈ اس, سوری. جی سارا گو اہیڈ. میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں خود بی ایس انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں, کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی ایسا ہے جس میں بہت ساری بکس پڑھنی پڑتی ہیں, اور میں ماشاءاللہ بہت بکس بھی پڑھتی ہوں, آئی بک سے بھی, امیزن سے بھی, لائبریری میں سے بھی. تو بکس کی طرف ہم جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, بکس بھی پڑھتے ہیں. جیسے ہمارا انوائرمنٹ, سوسائٹی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ ہر چیز بہت زیادہ یہ سوشل میڈیا کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگ بکس پڑھتے ہیں, بٹ جو بک پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی کی ویڈیوز بھی انٹرنیٹ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو ہم ان بکس کو پڑھنے کی بجائے ہم اس چیز کو زیادہ کرتے ہیں کہ ہم وہ ویڈیو دیکھ لیں یا مووی دیکھ لیں. تو یہ چیز ہمیں بہت کنفیوز کر دیتی ہے کہ وہ ہمارے پاس اچھی چیز ہے, پڑھنے کی بجائے کیوں نہ ہم وہ چیز دیکھ لیں یا اس کو سمری میں دیکھ لیں, سمری پڑھ لیں اس کی شارٹ. تو یہ چیز ہمیں روک دیتی ہے پڑھنے سے نا. ہم لوگ پڑھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. میں ڈان نیوز پہ بھی ڈاکٹر نعمان الحق کے آرٹیکلس پڑھتی ہوں, بہت شوق سے پڑھتی ہوں. تو یہ چیز نا ہمیں روک دیتی ہے, سوشل میڈیا جو سی ہے ہماری یہ چیزیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے ہمیں کیا مطلب کرنا چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ فوکس بکس کو پڑھنے پہ کریں اور ان چیزوں کو مطلب زیادہ نہ اپنی اہمیت دیں؟ بیٹے بک پڑھنا بذات نفس ہی کوئی مطلب نہیں ہے, مطلب ہے صرف نالج حاصل کرنا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت ایک بہت مشہور ویب سائٹ آپ نے دیکھی ہوگی ٹیڈ کے نام سے, TED. میں اس کے اوپر لیکچر سنتا ہوں. ایک لیکچر جو ہے وہ ایک ملین نہیں بلکہ 2 3 4 ملین لوگ اس کو دیکھ چکے ہوتے ہیں. اب مجھے تو نالج چاہیے, وہ مجھے مطلب کارٹون سے مل جائے, کتاب سے مل جائے, لیکچر سے مل جائے, ویڈیو سے مل جائے.
جو ابھی میں ایسیکس میں کورس کر رہا ہوں تو اس میں یہ کورس تھا، جو ماڈیول تھا ہمارا اس دفعہ کا، وہ HRM تھا، ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اب میں نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی کتاب بھی پڑھی اور اس کے ساتھ میں نے ایک لیکچر بھی سنا، ڈاکٹر مجھے نام اس کا مس ہو رہا ہے، وہ لیکچر کوئی 9 لاکھ لوگ اس کو ویو کر چکے تھے. اس کا مطلب کچھ تو اس میں جان تھی. اب میں نے اس لیکچر کو 3 4 5 مرتبہ میں سن رہا ہوں. تو وہ مجھے آپ یہ سمجھے کہ ایک وہ پروفیسر ہے جس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ساری عمر اس نے HRM میں گزار دی ہے. تو جب وہ ہمیں کوئی آدھے گھنٹے کا لیکچر دے گا یا 20 منٹ کا دے گا تو وہ بہت سارا نالج اکٹھا کر کے لے آئے گا ہمارے لیے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب فی نفسے ہی، یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میری اردو ایسی ہے، بنیادی طور پر اس کا کوئی وہ ایشو نہیں ہے. ایشو علم حاصل کرنا ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے. وہ جو بھی وقت کا تقاضا ہو تو اس کے مطابق جو بھی ٹول ہو اس کو استعمال کیا جائے. اب آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنا علماء کرام نے یوٹیوب پہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، بے شمار آپ کی مطلب کی چیزیں. بٹ سر یہاں پہ بھی ڈفرنس آ جاتا ہے، سوری ٹو انٹرپٹ یو، بٹ جب ہم بکس خود پڑھتے ہیں تو ہمیں ہماری وکیبلری امپروو ہوتی ہے، ہمارا نالج امپروو ہوتا ہے، ہمیں بہت سارے نیو ورڈ سیکھنے کو ملتے ہیں. بٹ جب ہم یوٹیوب یا کسی ویڈیو کا یوز کرتے ہیں نا تو جسٹ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، ہماری وکیبلری اور اس طریقے سے نا وہ چیز نہیں آتی ہے. تو یہاں پہ بھی دو ڈفرنس چیز ان دونوں میں آ جاتا ہے ڈفرنس بھی. اچھا میں اس کے آپ کو بتاتا ہوں، بڑی دیر کی بات ہے، کوئی 1980s کی کہ میاں طفیل محمد صاحب یاد تھے تو میں ان کے کمرے میں گیا. اس وقت تو میرے جماعت تھے تو میں نے وہاں پہ کتاب دیکھی ہے، فارم اسیسینیٹر، ذوالفقار علی بھٹو کی تھی. اس کتاب میں ہر ایک صفحے پہ 15 جگہ کے اوپر لائنیں لگی تھی. میں دونوں کام کرتا ہوں، میں وہ آپ سے بات کرتا ہوں جس میں عمل کرتا ہوں. میں اس وقت ایک کتاب جو ہے ابھی میں نے جو خریدی، وہ مطلب دا میننگ فل لائف کی وہ کتاب تھی. وہ اس کتاب میں بالکل لائنیں لگاتا ہوں اور میں اس کی کتاب کے اینڈ کے اوپر صفحہ نمبر بھی لکھتا ہوں کہ یہ صفحے کے اوپر یہ اہم بات لکھی ہوئی ہے. اور آپ کے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی کہ میں نے 1700 صفحے پر مشتمل اکبر نامہ پوری کتاب پڑھی جو مولانا ابو الفضل نے لکھی اکبر کے بارے میں، اور اس کی میں نے 50 صفحوں کی تلخیص بھی لکھی. اس کے بعد میں نے اور بھی جو بھی کتابیں پڑھتا ہوں، المختوم میں نے کتاب پڑھی، اس کا بھی میں نے خلاصہ لکھا. میں یہ آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کتاب ہمیں زیادہ چیزیں دیتی ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑنے سے بھی ایک اپنی اس کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو، آپ کبھی وہ کر لیں کبھی وہ کر لیں، لیکن کسی چیز کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. کتاب ملے کتاب پڑھ لیں، کتاب نہیں ملتی تو یوٹیوب پہ لیکچر سنیں، اس میں بھی آپ نوٹس لے سکتے ہیں. میں خود لیتا ہوں، اس میں 3 4 دفعہ بات اس میں کر لیتے ہیں. تو اصل مسئلہ تو علم حاصل کرنا ہے، وہ پھر آپ کو کسی مووی سے کسی چیزوں سے مل جائے تو مطلب ذرا جہاں سے آپ کو سہولت ہو وہاں پہ آپ کو کر لینا چاہیے. چودھری شہباز صاحب کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں، پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم سر، امید آپ خیریت سے ہوں گے. سر آپ کا ویری انفارمیٹیو سیشن تھا. میرا کوشچن یہ ہے، میں ایک NGO سے وابستہ ہوں جو کہ ہم ٹریننگز کرواتے ہیں. بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ آج کی جو یوتھ ہے یہ بک سے دور ہے، تو جو لٹریچر جو ہے ہم اس کو مختلف ایکٹیویٹیز میں کنورٹ کر کے نوجوانوں کو، چونکہ ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے ایکٹیویٹیز، تو ہم ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو چیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جتنے دیگر کنٹریز ہیں وہاں کی جو یوتھ ہے یا جو وہاں کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو ان کو یہ چیز پہ لے کر آتا ہے کہ وہ نوجوان بکس بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا چونکہ ایجوکیشن سسٹم ہی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر سے نوجوان خود سے آ سکے، خود سے شوق نہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک آغاز ہم نے اپنے طور پہ کیا کہ ہم مختلف ٹریننگ جو کہ نوجوان جس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ایسی ٹریننگز بناتے ہیں. اسی طرح اس کا الٹرنیٹ ایک پریزنٹیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے. کائنڈلی بریف کیجیے گا کہ آپ کے خیال سے، آپ بھی چونکہ نوجوانوں سے آپ کو انٹریکشن رہتا ہے الخدمت کے حوالے سے دیگر، آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسے اور کون سے ذرائع ہو سکتے ہیں کہ جو ہم بکس اگر نوجوان خریدنے آ رہے یا نہیں پڑھ رہے تو ہم لیکن لٹریچر کی کچھ بکس جو بھی ہمیں پہنچا سکیں. بہت شکریہ جی. اگر فرض کرے میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والے لوگ زیادہ ہیں یا امریکہ میں، تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ امریکہ کے اندر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے.
لیکن انہوں نے ایک دن کے اندر 1 ملین کتابیں خریدی. ہمارے ہاں وہ 1100 کی تعداد میں چھپتی. تو یہ ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے وہ کتاب کی طرف جب معاشرے کا ایک اجتماعی رجحان ہوتا ہے کہ لوگ سب بھی کتابیں پڑھتے ہیں, ہر گھر کے اندر کتابیں پڑھتے ہیں. ابھی میں نے 3 دن پہلے ایک ریسرچ پڑھی کہ جس گھر کے اندر 80 کتابیں ہوں گی اور اس گھر میں پڑھنے اور جو بچہ پلے گا بڑھے گا, اس کے مزاج میں بہت فرق ہوگا اس گھر سے جس گھر میں کوئی کتاب نہیں ہے. اب یہ کتاب کو مطلب آپ سمجھیں کہ بھی میرے بھی الماری میں پڑھی ہیں, دیکھنے سے ہی آپ کو ایک لطف اور تسلی ہوتی ہے, اس سے ایک انسپریشنز بھی ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ مطلب ایک تو میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا کہ ہمارے بچوں میں یہ شوق نہیں ہے. میں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں شوق ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اب اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, کتنی چیزیں کر سکتے ہیں. کتابوں کے میلے لگتے تھے پہلے, شاید اتنے لوگ نہیں آتے تھے جتنے اب آتے ہیں. اب پہلے سے زیادہ پبلشر آتے ہیں, پہلے سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہ جب تھوڑی سی ہماری لیڈرشپ میں اور لوگوں کو اپنے رول ماڈل کو دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب ہے, اس کی لائبریری ہے, تو پھر ان کے اندر تھوڑا سا زیادہ شوق مزید بڑھ جاتا ہے. ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے, اپنی بات کو پروموٹ کرنا چاہیے, اپنی جو ہم کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آپ 4 کتابیں خرید سکتے ہیں, 1000 سے لے کر 2000 روپے تک 4 کتابیں آ جاتی ہیں. ابھی میں نے یہ راجہ گدھ خریدی ہے, 600 روپے کی کچھ روپے کی کتاب ہے, اور میں یہ 10 لوگوں کو دوں گا تو 5-6 ہزار کا خرچہ ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ 2 خرید سکتے ہیں, خود بھی خریدیں اور لوگوں کو یہ تحفے کے طور پر بھی دیں. شادی پہ بھی کتابیں ہی تحفہ دیں, تفہیم القرآن کا سیٹ کی تحفہ دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں, جو ہمارا کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. تو امید تو بہت ہے کہ انشاءاللہ العزیز جتنا بھی ہم تبدیلی لا سکے تو ضرور لے آئیں گے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ سر. یہ ایک لاسٹ کویشچن میں لوں گی آڈینس سے, اور ایک بس میں کسی نے پوچھا ہے 5 بکس جو آپ ریکمینڈ کریں, 5 ٹاپ انفارمیٹیو بکس جو لائف چینجنگ ہو یا ٹو بیکم اے لرنر, وہ آپ ہمیں سجیسٹ کیجیے گا اس سوال کے بعد. سہیل ملک صاحب آپ نے اپنا سوال پوچھا, اس میں تھوڑی سلیکشن کر کے آپ. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں مطلب کہ پہلے ہر نوجوان کے ہاتھ میں بکس ہوتی تھی, لیکن یہ سوشل میڈیا کا اور یہ بہت تیزی سے گزرتا ہوا دور, تو اس میں مطلب کہ اب ہر بچے حتیٰ کہ جو ایجڈ لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں بھی موبائلز ہوتے ہیں. تو اگر ہم لٹریچر کی طرف مطلب کہ تھوڑا بہت شوق رکھتے ہیں, تو ہم اس میں انٹرسٹ لینے کے لیے ایسی کون سی بکس پڑھ سکتے ہیں جس سے مطلب کہ ہمارا انٹرسٹ زیادہ بڑھے, یا کون سی ایسی بکس آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جو ہمیں پڑھنی چاہیے اور ہمارا اس لٹریچر کی طرف مطلب کہ رجحان اور بڑھ جائے؟ میری رائے اس میں جی کہ آپ کو 3 طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے. سب سے پہلی تو آپ کو دینی کتابیں پڑھنی چاہیے, جس میں قرآن و حدیث کے علم ہو, تفسیر ہو, حدیث ہو, سیرت کی کتابیں ہوں, سیرت صحابہ کی ہوں, جو بھی دین کے متعلق ہے. یہ ہماری بنیاد ہے. اگر ہم دنیا جہان کا نالج پڑھ لیں لیکن اپنے خدا کو بھول جائیں, رسول کو بھول جائیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا پڑھا ہوا وہ بہت زیادہ کام نہیں آتا. اور دنیا کے بہت سارے لوگوں نے خدا کا انکار کیا اور وہ ان پڑھ نہیں تھے, وہ پڑھے لکھے تھے. شاید ان پڑھوں نے تو اتنا انکار نہیں کیا جتنا پڑھے لکھوں نے کیا. اس لیے بنیادی طور پر ایک تو وہ گروپ ان کتابوں کا, وہ جو بھی آپ کا لیول ہو, جس لیول کی بھی آپ کتاب سیرت کی پڑھنا چاہیں, بڑی سادہ زبان میں بھی ہیں, مشکل بھی ہیں, ہیوی بھی ہیں, کئی جلدوں میں بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کتاب جو ہے نا جی, آپ کو نفسیات کے متعلق, انسانی موٹیویشنز کے متعلق, انسان کے اندر انسانی نفسیات کے مسائل جو ہیں ان کے متعلق, جو آپ کو اپنی سیلف لرننگ میں آتے ہیں کہ میں کیا ہوں, میرے نفسیاتی مسائل کیا ہیں, سوشل سائیکالوجی کیا ہے, لرننگ سائیکالوجی کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک میں نے بڑی دیر بعد شروع کیا. میں نے باقاعدہ سائیکالوجی کا پورا 1 سال کا کورس کیا, ابھی بھی اس میں داخل ہوں. یہ ایک ایسا ایریا تھا جس کو ہم نے مس کیا ہے. آپ کو اپنی نفسیات کے متعلق, موٹیویشن کے متعلق, ڈپریشن, انگزائٹی, ان سب چیزوں کے متعلق آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں. پھر تیسرا آتا ہے آپ کا اپنا فیلڈ. آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ڈاکٹری کتابیں پڑھنی چاہیے,
اور آپ کوئی انجینئرنگ پڑھنے چاہیے. اس کے اندر اگر آپ لیٹسٹ جرنل کو ایکسیس کر سکیں تو وہ آپ کی بیسٹ لرننگ ہے. آپ کو یہ چاہیے کہ اس فیلڈ میں جو لیٹسٹ جرنل ایشو شائع ہوتے ہیں ان کے اندر جو ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کا جو فیلڈ ہے وہ آپ اس میں کریں, دین پڑھیں, پھر اپنی نفسیات کو, اپنے احساسات کو جاننے کی کوشش کریں, اور پھر تیسرا کام اپنے فیلڈ کی کتابیں پڑھیں جو بھی آپ کو میسر. سر یہ محمد نسیم پاشا صاحب پلیز سوال کر رہے ہیں. پاشا صاحب پلیز سوال کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو بہت ہی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی شاندار پروگرام جو ہے یہ کیا جا رہا ہے, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بہت شاندار رزلٹس آئیں گے. ابھی میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے رومال ہلایا, اور وہ رومال ہلانا جو تھا وہ در حقیقت ٹرینڈز تھا. تو دنیا میں ٹرینڈز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ٹرینڈز جو ہیں وہ ڈیجیٹائزیشن کی طرف ہیں, لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس طرف بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہماری بکس ہیں وہ ڈیجیٹائز ہونے کی ضرورت ہے. تیسری اہم بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ ہے ٹیڈس کی. جیسے ابھی انہوں نے بات کی, ٹیڈ جیسے پلیٹ فارم جو ہیں اگر مہیا کیے جائیں اور اتنے سارے بچے اور بچیاں آپ کے پاس اگر آگے ہیں تو ان کو موقع فراہم کریں. ان کو جب آپ موقع فراہم کریں گے تو یقیناً بہت اچھا بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے. میں دوبارہ اپنی بات جاتا ہوں, جو ڈیجیٹائزیشن ہے اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. بکس جو ہیں ان کو بہت ہی انٹرسٹنگ بنانے کی ضرورت ہے. اور ایک بات جو ابھی کی گئی تھی کہ بکس خریدنی نہیں آتی. دنیا میں جو پروڈکٹ اور جو یہودی ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جس چیز کو بھی لے کے آنا چاہتے ہیں اس کو بہت ہی فری آف, بہت ہی لیسر پرائس پہ لے کے آتے ہیں. تو ہمیں بھی یہ ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کے دست و بازو بنیں گے. جو بکس آپ مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایفیکٹ ہے, ان کو بہت لو پرائس پہ لے کے آئیں, پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوگی, پھر لوگوں کا انٹرسٹ پیدا ہوگا. جزاک اللہ. السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی. Closing comments from you, sir. آپ دوبارہ فرمائیں, تو آواز کا ختم ہو گئی. آپ کی طرف سے کوئی کلوزنگ کامنٹس ہوں تو پلیز سر, موسٹ ویلکم. جی میں تو ایک فکرہ میں نے خود ہی گڑھا ہوا ہے. وہ یہ تھا جی کہ بھی جو نالج آج میرے پاس ہے کل وہ اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, وہ آبسولیٹ ہو جائے گا. جس طرح سے چیزیں آبسولیٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح سے لوگ بھی اور ان کی ڈیمانڈ بھی آبسولیٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کل بھی ڈیمانڈ ہے تو آپ کو کل کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگا, اور ڈیولپ کے لیے سب سے اہم ترین چیز آپ کو موجودہ دور میں اور آنے والے دور کی جو چیزیں ہیں ان کو پڑھنا ہوگا, ان کو مشاہدہ کرنا ہوگا, ان پہ غور کرنا ہوگا, ان پہ تجزیہ کرنا ہوگا. اگر آپ موجودہ دور کے وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالتے تو جس طرح سے ہم پرانے موبائل کو چھوڑ دیتے ہیں, پرانے کمپیوٹر کو ہم نے چھوڑ دیا, تو لوگ بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. پھر وہ کہیں گے کہ اب دفتر کے اندر نیا سافٹ ویئر آ گیا تو وہ مجھے آتا نہیں ہے, اس لیے کمپنی نے مجھے نکال دیا. اور جب ایک نئی مشین آ گئی, ہاتھ سے کام کرنے والے ہزاروں لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ہر روز, ہر وقت, ہر گھنٹہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر.